فرماتے خودی جو ہے انسانی خودی، اس کا آغاز کب ہوا اس کا کسی کو نہیں پتہ۔ اس کائنات کی جس شے کو بھی آپ دیکھیں اس کی آخری حقیقت ایک موت کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے جو گفتگو کریں گے اس کا تعلق علامہ اقبال کی جو شعری دنیا ہے، علامہ اقبال کی جو شعری کائنات ہے اس کے ساتھ ہے۔ علامہ اقبال نے جس پیغمبرانہ بصیرت کے ساتھ اپنی شاعری میں حقائق کو بیان کیا ہے اور اپنے اوپر آنے والی الہامی کیفیات کو، شعری کیفیات کو جس طرح الفاظ کے جامع میں اردو شاعری میں بھی اور فارسی شاعری میں بھی ہمارے لیے چھوڑا ہے، وہ بلا شبہ حکمت کا، بصیرت کا، دانش کا اور علم کا ایک سمندر ہے، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ علامہ اقبال کا جو کلام ہے ناظرین کرام، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو جدید دنیا کی علمی ترقی ہے، جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹس ہیں، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں، اس ترقی کے ساتھ وہ کلام، علامہ اقبال کا کلام اپنی بصیرت، اپنے کانٹینٹ، اپنی وزڈم کے لحاظ سے نہ صرف چلتا ہوا نظر آتا ہے بلکہ ہمیں انگلی پکڑ کے اس سے آگے نکلنے کا حوصلہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑا شاعر وہی ہوتا ہے جس کی کہی ہوئی باتیں یونیورسل سگنیفیکینس رکھتی ہیں، جو آفاقی اہمیت ہے، عالمگیر اہمیت رکھتی ہیں۔ یعنی بڑے شاعر کی باتیں فن کے لحاظ سے اور فکر کے لحاظ سے انسانیت کو اپنا مخاطب بناتی ہیں۔ وہ کسی خطے، کسی زمانے، کسی علاقے یا کسی مخصوص نظریے میں مقید طبقے کو ہی مخاطب نہیں کرتی، کیونکہ یہ تو پھر تحدید والی بات ہو گئی۔ اپنے میسج کو اور اپنے پیغام کو اور اپنے فن کو اور جو وزڈم ہے اس کو محدود کرنے والی بات ہو گئی۔ اقبال کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اقبال دنیا کے ان چند عظیم شاعروں میں سے ہیں جن کی حکمت کبھی خزاں رسیدہ نہیں ہوگی۔ تو سب جو علامہ کی کتابیں ہیں، چاہے میں شعری کتابوں کی بات کر رہا ہوں، مجموعہ کلام کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ اردو کلام ہو یا فارسی کلام ہو، آپ کو علامہ اقبال کے ہر شعری مجموعے میں یہ پہلو ایک انرجی کے طور پہ، ایک زندگی کی لہر کے طور پہ رواں دواں نظر آئے گا۔ لیکن آج اسی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے گفتگو کرنی ہے صرف پیام مشرق کے حوالے سے، اور اس کی وجہ ایک بڑی ریلیونس ہے۔ گو ہم تھوڑی تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن ابھی اتنی زیادہ تاخیر نہیں ہوئی۔ وہ ریلیونس یہ ہے کہ علامہ اقبال نے پیام مشرق 1924 میں شائع کی تھی اور 2024 میں پیام مشرق کے 100 سال پورے ہوئے ہیں۔ تو 2024 ابھی 2025 چل رہا ہے، تو ہم یہ 100 سال پورا ہونے پر پیام مشرق کی جو ریلیونس ہے آج کے زمانے کے لیے، اس کو ری ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیام مشرق علامہ اقبال نے گوئٹے کی کتاب دیوان مغرب کے جواب میں لکھی، اور دونوں شاعروں کے درمیان بڑا زمانہ ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید گوئٹے نے دیوان مغرب لکھی، وہ چھپی، پھر اس نے گفٹ علامہ اقبال کو بھیج دیا، تو علامہ اقبال نے سوچا کہ کتاب کا گفٹ کتاب ہی ہونا چاہیے نا، تو انہوں نے دیوان مغرب کے جواب میں پیام مشرق لکھ کے گوئٹے کو بھیج دی تاکہ صاحب برابر ہو جائے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ گوئٹے کا انتقال جناب علی ہوا ہے 1832 میں، تو ظاہر ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ گوئٹے کے دیوان مغرب اور علامہ اقبال کے پیام مشرق میں کم و بیش 100 سال کا فرق ہے، چند سالوں پر نیچے بھی ہو سکتے ہیں۔ جو کچھ گوئٹے نے دیوان مغرب میں لکھا ہے اور جس طرح سے مشرق کو، ادبیات مشرق کو، ادبیات اسلامیہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اس کو فالو کیا ہے، ان جو مشرقی ادب ہے خصوصاً فارسی ادب، اس کو جس طرح ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، ان چیزوں کو اپنے دیوان میں بھی جگہ دی ہے۔ نام سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مشرقی نام ہے دیوان مغرب۔ تو اس کے جواب میں پھر علامہ اقبال نے جب پیام مشرق لکھی تو بہت سی باتیں ہیں گوئٹے کی جن کو علامہ اقبال نے اپنے پیام مشرق میں جگہ دی ہے اور بہت سی باتوں کو رسپونڈ کیا ہے۔ ہم آج صرف ایک نقطہ لے رہے ہیں پیام مشرق میں سے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹ گوئٹے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جرمنی ہی کے ایک شاعر کے ساتھ ہے جس کا نام ہائنے تھا۔ ہائنے بہت بڑا شاعر ہے۔ اچھا،
ناظرین، یہ جو پیام مشرق ہے، یہ علامہ اقبال کی وہ کتاب ہے جو شاید واحد شعری مجموعہ ہے جس پہ علامہ اقبال نے دیباچہ بھی لکھا ہے۔ عام طور پہ جتنی کتابیں علامہ کی ہمیں ملتی ہیں، کسی کے شروع میں علامہ اقبال کا لکھا ہوا دیباچہ نہیں ہے۔ اسرار خودی کے شروع میں علامہ اقبال نے دیباچہ لکھا تھا، لیکن پھر بعد کے ایڈیشنز میں وہ شامل نہیں رہا، خدا جانے کیا وجہ ہوئی، لیکن شروع کے ایڈیشن میں تھا، بعد میں، اور اب جتنے بھی ایڈیشن چھپ رہے ہیں اسرار خودی، رموز بے خودی کے، ان میں وہ دیباچہ نہیں ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اقبالیاتی ادب میں وہ محفوظ ہے۔ بانگ درا کے شروع میں دیباچہ ہے، لیکن وہ دیباچہ لکھا ہوا ہے شیخ عبد القادر کا۔ پیام مشرق کا دیباچہ علامہ اقبال نے خود لکھا ہے، اور اس میں بھی علامہ اقبال نے ہائنے کو بہت خراج تحسین پیش کیا ہے، اس کے تخیل کو، اس کے فن کو، اس کی کریٹیوٹی کو، اور اس کے جو اثرات ہیں جرمن ادب پر، ان کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہاں جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہائنے کی ایک نظم ہے، اور اس نظم کا عنوان ہے سوالات، کوسچنز، جس کو علامہ اقبال نے رسپونڈ کیا ہے پیام مشرق کے اندر، اور اس کا نام ہی علامہ اقبال نے یہ رکھا ہے کہ ہائنے کے جواب میں، اور اس نظم کا عنوان ہے زندگی و عمل در جواب ہائنے موسوم بس سوالات۔ یعنی سوالات کے عنوان سے ہائنے نے جو نظم لکھی ہے اس کا جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں۔ اچھا، اب ہائنے کی یہ جو نظم ہے کوسچنز، اس کے مجموعہ کلام میں چھپی ہے، اس کا مجموعہ کلام جو ہے جس کا نام بک آف سانگز ہے، ظاہر جرمن میں ہے، میں انگریزی میں اس کا نام لے رہا ہوں، یہ 1827 میں چھپی تھی، اور اس کی یہ جو نظم ہے کوسچنز، وقت زیادہ نہ لگ جائے، میں اس کا انگریزی ترجمہ نہیں پڑھتا، ظاہر جرمن تو ہمارے لیے مشکل ہوگا، اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہائنے کہتا ہے، سمندر کے کنارے، ویران سمندر کے پاس، بنجر ساحل پر ایک شاعر آتا ہے لہنوں کو دیکھنے کے لیے اور ان کے اسرار، ان کے راز سیکھنے کے لیے۔ اس کا ذہن شک سے بھرا ہوا ہے، اس کا دل غموں سے چور ہے، اور یوں افسردہ لہجے میں وہ لہروں کو ان کے بہاؤ پر پکارتا ہے۔ اے لہرو مجھے بتاؤ، کیونکہ یقیناً تم بتا سکتی ہو، زندگی کا راز کیا ہے۔ پرانے زمانے کی وہ پہیلی کہ زندگی کا راز کیا ہے، یہ پہیلی جو شک اور جد و جہد میں گھری ہوئی ہے، جس پر کتنے زمانوں سے عقل مند دماغ غور کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کا غور چونکہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا، لگتا ہے کہ یہ عقل مند دماغ اس علم سے بھرے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان چاہے مصر کا ہو، چاہے مغربی دنیا کا ہو، پسینے سے شرابور، مشقتوں سے الجھا ہوا، اس سوال کے جواب کی تلاش میں مصروف رہا ہے۔ اے لہرو تم بتاؤ، مجھے بتاؤ، انسان کی اہمیت کیا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جا رہا ہے، کون رہتا ہے آسمان پر چمکنے والے ان سنہری ستاروں میں، اور ان کا مقصد کیا ہے۔ لہریں بے سکون اپنے لازوال گیت گنگناتی ہیں، ہوا مسلسل چلتی ہے اور بادلوں کو بہا کر لے جاتی ہے، ستارے سرد، بے مہر اور بے تعلق، بے نیازی سے آسمان میں فخر سے چمکتے ہیں، اور ساحل پر، اس دریا کے ساحل پر ایک متحیر شاعر کھڑا اپنے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ایک آزاد سا ترجمہ ہے اردو میں اس نظم کا جو سوالات کے عنوان سے ہائنے نے لکھی ہے۔ یعنی ہائنے جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات کا، انسان کا راز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اسے ظاہر ہے کتابوں سے، حکیموں سے، اہل دانش سے، فلسفیوں سے، اور ڈھیروں لٹریچر جو اویلیبل ہے اس سے اس سوال کا جواب نہیں ملتا، تو وہ براہ راست فطرت کے پاس آ جاتا ہے، مظاہر فطرت کے پاس آ جاتا ہے، اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کے سوال اٹھاتا ہے، اور ظاہر ہے دریا تو جواب نہیں دے پا رہا۔ اب اس دریا کی طرف سے جواب ہائنے کو اقبال دیتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور خود لہریں جو جن سے وہ سوال کر رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ جو نظم ہے صرف 2 اشعار ہیں، لیکن ناظرین کرام بہت معنی خیز اشعار ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، اس کا عنوان زندگی و عمل در جواب ہائنہ موسوم بسوالات، کہ ہائنے کی نظم سوالات کے جواب میں، اور عنوان علامہ اس کا کیا رکھتے ہیں، زندگی اور عمل۔ فرماتے ہیں، ساحل افتادہ گفت اگرچہ بس زیستم، ہیچ معلوم نشد کہ من کیستم۔
جو دریا کے کنارے ساحل ہے، کیونکہ دریا تو چل رہا ہے نا، اور ساحل وہیں کا وہیں ہے، وہ کہیں نہیں آ جا رہا، وہ موجوں سے سوال کرتا ہے، دریا کی لہروں سے سوال کرتا ہے۔ بڑا سوچا میں نے، یہیں پہ مجھے کئی دہائیاں، کئی صدیاں گزر گئی ہیں، بہت سوچا، مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ جب وہ یہ پوچھتا ہے تو موج از خود رفتائی تیز تر خرامید و گفت ہستم اگر میربم اگر نربم نیستم۔ تو ایک دیوانی موج جو دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، وہ ساحل کا یہ سوال سن کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اسے کہتی ہے میں تجھے بتاتی ہوں حقیقت ہستی کیا ہے، تو کون ہے، میں کون ہوں، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ حقیقت بس اتنی سی ہے، ہستم اگر میربم اگر نربم نیستم، اگر میں چلتی رہوں تو کچھ ہوں، رک جاؤں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو مصرع ہے علامہ اقبال کا، یہ ہائنے کے سارے سوالات کا جواب ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس نظم کا عنوان بھی زندگی و عمل رکھا ہے کہ چلتے رہنے کا نام عمل ہے، اور عمل ہی وجود بھی ہے، اور عمل ہی زندگی بھی ہے۔ جب عمل نہیں ہے تو زندگی موت میں بدل جاتی ہے، اور ہستی نیستی میں بدل جاتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ جو تصور ہے علامہ اقبال کا، 1924 میں پیام مشرق چھپ رہی ہے، یہ علامہ اقبال کی ساری شاعری میں ملتا ہے، اور پیام مشرق میں بدرجہ کمال علامہ اقبال نے اس تصور کو ایکوموڈیٹ کیا ہے، ایلابوریٹ کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ لیکن بعد کی ہونے والی تحقیقات بتدریج اس نقطے کی طرف بڑھی ہیں، اس حقیقت کی طرف بڑھی ہیں، اور اس عرفان کی طرف بڑھی ہیں، اس نقطے کی پہچان کی طرف بڑھی ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت سوائے حرکت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم پیام مشرق سے دیکھیں اگر، تو علامہ اقبال نے پیام مشرق کے اندر اس حقیقت کو کیسے بیان کیا ہے۔ پیام مشرق میں ناظرین جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ کائنات از خود تو ایک حرکت ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن میں بھی اس نقطے پہ بات کی ہے کہ یہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے، اٹ از ناٹ اے تھنگ بٹ این ایکٹ، یہ کوئی چیزوں کا کسی ملبے کا ڈھیر نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اب اور جدید سائنسی تحقیقات، علامہ اقبال کے زمانے تک ہونے والی تحقیقات اس حقیقت کو ثابت کر رہی تھی، سپورٹ کر رہی تھی کہ جتنی ہمیں یہ کائنات نظر آتی ہے، جس کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ کوئی ملبے کا ڈھیر نہیں ہے، ٹھوس ملبے کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمل ہے۔ صرف اس کی جو صورت ہے، جس انداز سے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، ایک شے نظر آتی ہے۔ اس کا سبب اگر آپ سادہ الفاظ میں کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ نظر کا دھوکہ ہے، اور اگر بہت بہتر انداز سے کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انداز نظر ہے، یہ اس کائنات کو دیکھنے کا ایک اسلوب ہے، ایک زاویہ نگاہ ہے، جس نے اس کائنات کو بطور ایک شے کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ پھر اصل یہ کوئی ٹھوس پڑی ہوئی شے نہیں ہے، بلکہ ایک متحرک عمل ہے، ایک جاری عمل ہے۔ اچھا، اب یہ جو علامہ اقبال کا تصور ہے، یہ کمال ہے، کیونکہ علامہ اقبال ہیں حرکت کے شاعر، اور کائنات کی ایسی تعبیر انہیں اپیل بھی کرتی ہے، ان کی فکر سے مناسبت بھی رکھتی ہے، اور ان کے پیغام کو آگے بڑھانے، اس کو فروغ پذیر کرنے کے لیے ممد و معاون بھی ہے۔ یعنی جو پیغام وہ دینا چاہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نوری ہونا ایک شے ہونا ہے، ناری ہونا ایک شے ہونا ہے۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وجود ہے، یہ کوئی نہ نوری شے ہے نہ ناری شے ہے نہ خاکی شے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف عمل ہے۔ اس کی عمل کی نوعیت یہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے نوری بننا ہے یا ناری بننا ہے، جنتی بننا ہے یا جہنمی بننا ہے، خیر بننا ہے یا شر بننا ہے۔ یہ سارے کا سارا فیصلہ کس سے ہوگا؟ اس بات سے ہوگا کہ اس کے عمل کی نوعیت کیا ہے۔ اچھا، ریکنسٹرکشن کا آغاز ہی علامہ نے اس جملے سے کیا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو عمل پر زور دیتی ہے، یعنی وہ کائنات کو بطور ایک عمل کے ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ علامہ کا جو اوپننگ سینٹنس ہے ریکنسٹرکشن کو، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا جو کی اپروچ جو اس کائنات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کائنات کو آپ بطور ایک عمل کے دیکھیں، اور خود بطور ایک عمل کے بیہیو کریں، اور اس طرح ہی آپ کائنات کے ساتھ ایک ایفیکٹو انٹریکشن پیدا کر سکتے ہیں، اور کائنات کے اندر، اس نظام کائنات کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کچھ ان پٹ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو
تصور ہے علامہ اقبال کا، جب ہم اس کو ریکنسٹرکشن میں اس میں پیام مشرق میں دیکھتے ہیں ناظرین کرام، تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی ہے جیسے موج کا یا لہر کا تعلق سمندر کے ساتھ ہوتا ہے، دریا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ تعلق بھی بنیادی طور پہ آپ دیکھیں حرکت کا تعلق ہے، عمل کا تعلق ہے۔ یعنی اگر آپ موج کو دریا کے ساتھ، سمندر کے ساتھ اس کے تعلق کو ڈیفائن کرنا چاہیں اور اس موج کے اپنے وجود کو ڈیفائن کرنا چاہیں، تعلق کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ ایک تو حقیقت ہے نا، سمندر ہے، دریا ہے، ایک جو اس کے اوپر پیدا ہونے والی لہریں ہیں اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو لہر کو آپ دریا کے اوپر، دریا کی سطح پہ پیدا ہونے والی لہر کو آپ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی کے طور پہ، ایک انڈیپینڈنٹ بینگ کے طور پہ ڈیفائن نہیں کر سکتے، تاکہ کہ آپ یہ نہ کہیں کہ دریا میں ایک حرکت ہوئی اور اس حرکت کی وجہ سے موج پیدا ہو گئی۔ یعنی دریا اور اس کے اندر پیدا ہونے والی حرکت کو مائنس کر کے آپ موج کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ موج کا سارا جو وجود ہے، یہ ہمارا موج کے بارے میں جو سارا علم ہے، وہ آ کے مکمل ہو جاتا ہے جب ہم اس کو دریا کے اندر پیدا ہونے والی حرکت کے نتیجے کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اب یہی بات علامہ اقبال یہاں کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں علامہ کیا فرماتے ہیں ز آغاز خودی کسرا خبر نیست، خودی در حلقہ شام و سحر نیست، ز خیزر این نقطہ نادر شنیدم کہ دریا ز موج خود دیری نتر نیست۔ فرماتے ہیں خودی جو ہے، انسانی خودی، اس کا آغاز کب ہوا اس کا کسی کو نہیں پتہ، اس کا آغاز کیسے ہوا کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن جب ہم خودی کی حقیقت پہ غور کرتے ہیں تو یہ حلقہ شام و سحر کی قیدی نہیں ہے، یہ حلقہ شام و سحر سے پہلے کی ہے۔ دیکھیں حلقہ شام و سحر تو پیدا ہوا نا اس کائنات کے پیدا ہونے کے بعد، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ وقت کا پیمانہ ہے، یہ وقت کا دورانیہ ہے، یہ سال ہے، یہ ہفتہ ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ منٹ ہے، یہ سیکنڈز ہیں، یہ گھنٹے ہیں۔ یہ حلقہ شام و سحر کی جو ہم نے تعین کر رکھا ہے، اس کے ہم نے یونٹس بنا رکھے ہیں، اس کی حدیں مقرر کر رکھی ہیں، اس کو ڈیفائن کر رکھا ہے اپنی زندگی کے نظام کو آرگنائز کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے نظام کو ایک نظم میں لانے کے لیے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ تو تب پیدا ہوا جب حلقہ شام و سحر کا تعین کرنے والے فیکٹرز تخلیق کر دیے گئے اور وجود میں آ گئے۔ اب خودی تو پہلے موجود ہے تو اس نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے نا، ان کا عرفان لیا ہے۔ اچھا اب علامہ یہ کہہ رہے ہیں وہ اس سے بالا تر ہے۔ اب پھر یہ ہے کیا، یہ خودی ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں مجھے خضر نے یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ اور کچھ سمجھ آئے نہ آئے، اتنی بات سمجھ لو کہ دریا کی عمر اپنی موجوں کی عمر سے زیادہ نہیں ہے۔ دریا ز موج خود دیری نتر نیست۔ اچھا اب یہی بات ایک اور انداز سے بال جبریل میں علامہ اقبال نے کہہ رکھی ہے۔ وہاں علامہ فرماتے ہیں یہ ہے خلاصہ علم کلندری کے حیات، خدنگ جستہ ہے لیکن کمال سے دور نہیں۔ سارے علم کلندری، سارے روحانی ارتقاء، ساری انر ڈیولپمنٹ، سارا تصوف، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسا تیر ہے جو کمان سے پھینکا گیا ہے لیکن ابھی کمان سے دور نہیں ہوا ہے، کمان کے اندر ہی۔ تو یہ علامہ اقبال کا کمال ہے کہ وہ بہت مشکل نکات جو ہیں بہت لطیف انداز سے اور بہت سہل انداز سے شعری پیرائے میں کہہ جاتے ہیں تاکہ سمجھنے والا اپنی جو اس کی فہم ہے، اس کی پرواز ہے، اس کے مطابق اس سے اپنا حصہ لے لے۔ تو یہاں علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات کیا ہے کہ یہ جو موج ہے، ہمارا جو وجود ہے، اس کا تعلق ذات حق کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے موج کا تعلق دریا کے ساتھ ہے۔ اچھا ایک قدم آگے چلتے ہیں، اب آتے ہیں اس کائنات پہ۔ تو علامہ کہتے ہیں اس کائنات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کائنات بھی پھر اصل ایک موج کا نظارہ ہے، ایک موج ہے، ایک لہر ہے جو اشیاء کا پیرایا، اشیاء کا لباس پہن کے ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور ہم اس کو مختلف جگہوں پہ مختلف مظاہر اور مختلف اشیاء کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ علامہ پیام مشرقی ہے، علامہ فرماتے ہیں نمایت آنچ ہست این وادی گل، درون لالا آتش بجاں چیست۔ فرماتے ہیں کہ یہ وادی گل جو ہے یہ ہمیں کیا دکھاتی ہے؟
کہ جو پھول ہے، جو گل لالہ ہے، جو آتش بجاں ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے جو اتنا حسن، اتنا رنگ، اتنی کیفیت کے طور پہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. یہ جو وادی گل ہے، چمن ہے، یعنی یہ ہمیں لالہ، جو گل لالہ ہے، اس کی کیا صورت کو ہمارے سامنے اور کس حقیقت کو ہمارے سامنے لے کے آتا ہے. مقصد کیا ہے؟ یہ پوری کائنات ایک وادی گل ہے اور اس کی ہر شے ایک گل لالہ ہے. تو اب یہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ بچشم ماں چمن یک موج رنگ است کے میدانت بچشم بلبلاں چیست. فرماتے ہیں ہماری آنکھوں میں اس چمن کی حیثیت ایک موج کی ہے. خدا جانے بلبلیں اسے کیا دیکھتی ہیں، کیا نہیں دیکھتی. بلبل بھی تو گلشن کا ایک حصہ ہے. یعنی بلبل یہ بھی دیکھ سکتی ہے، کچھ اور بھی دیکھ سکتی ہے، اس کی اپنی دیکھنے کی سطح، اپنی فہم کی سطح ہے. لیکن ہمارے لیے یہ ایک موج رنگ ہے، ایک رنگ کی لہر ہے، ایک رنگ کی موج ہے جو ہمیں ایک چمن بن کے، ایک گل بن کے نظر آتی ہے. اچھا، ایک قدم آگے چلتے ہیں. علامہ کہتے ہیں بھئی اس دنیا کے مناظر کو کیا کہنا، اس دنیا کے جو منظر ہیں انہی کا ہی کیا تذکرہ کرنا. حسن کا ہر منظر فی الاصل موج کا منظر ہے، لہر کا منظر ہے. مثلا علامہ کہتے ہیں حور کیا ہے. اچھا اب دیکھیں حور کا ذکر کرتے ہیں. گردید موج نکھت و از شاہ گل دمیر پا این چنی بعالم فردا و دی نہاد. فرماتے ہیں حور جب اس دنیا، حور نے چاہا میں دنیا میں آؤں، دنیا کی سیر کرو، دنیا کی وزٹ کروں. جب حور دنیا میں آئی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دنیا میں آ کر جو بوئے گل ہے اس کی موج بن کے دنیا میں قدم رکھا. جہاں وہ حور پہلے تھی وہاں تو آج کل پرسوں اب تب کب اس کی کوئی تمیز نہیں. یہ فردا و دی روز یہاں ہے، آج اور کل کا منظر یہاں ہے. جب آج اور کل کی اس دنیا میں، یعنی جو پہلے علامہ نے کہا تھا نا حلقہ شام و سحر جس میں ہم قیدی ہیں، جب حور بھی یہاں آئی تو اس نے یہاں کس صورت میں قیام کیا؟ بوئے گل کی صورت میں قیام کیا. یعنی جو مناظر عقبہ کے ہیں یا جو مناظر عالم بالا کے ہیں، جنت کے ہیں، وہ بھی جب ہمارے لیے قابل مشاہدہ اس دنیا میں بنتے ہیں تو موج کی صورت میں بنتے ہیں. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اس کے بعد علامہ زندگی کی بقا جو ہے اس کو بھی موج کے ساتھ متعلق کر کے بیان کرتے ہیں کہ کائنات کی جس چیز کو آپ دیکھیں گے وہ موج کی طرح آپ کو نظر آئے گی. اچھا ناظرین، اب ہم ایک اس کی کنکلوڈنگ نقطے کی طرف آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کی جس شے کو بھی آپ دیکھیں اس کی آخری حقیقت ایک موج کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی. اور آج کی سائنسی تحقیقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹرنگ تھیوری ہے، کوانٹم فزکس کے تحت جو نظریات سامنے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ مادہ ایٹ دی اینڈ ایک اسٹرنگ ہے اور اس اسٹرنگ کی حرکت ہے، ایک ویو ہے، ایک موج ہے. اور اس موج کے اوپر بھی جب آپ غور کرتے ہیں تو اس کی حرکت جو ہے، اس کی جو فریکوینسی ہے، اس کی جو موومنٹ ہے، وہ کائنات کے مختلف مظاہر کو کی صورت گری کرتی چلی جا رہی ہے. اب وہ بھی انڈیپینڈنٹلی صورت گری نہیں کر رہی، اس کے ساتھ بھی ایک چیز لنکڈ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس موج کی حرکت کے اوپر کام کرنے والا ایک شعور ہے. اس شعور، جس شعور سے اس نے اس حرکت کی اور اس حرکت کے نتیجے میں مظاہر کائنات کی صورت گری کرنی ہے، ان میں ایک انسانی شعور بھی ہے جو بہت لمیٹڈ لیول پہ، جہاں تک ابھی ہمارا علم کام کر رہا ہے، بہت لمیٹڈ لیول پہ، بہت ایک محدود حد پہ اس کی حرکت کی سمت اور نوعیت کو طے کرتا ہے. اس لیے آج کی کوانٹم فزکس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آبزرور کریٹس دا ریئلٹی، کہ وہ جو اسٹرنگ لیول پہ اس کی جو حرکت ہے، اس کی جو فریکوینسی ہے، اور اس حرکت کے نتیجے میں جو آبزرویشن وجود میں آتی ہے، اس آبزرویشن کو متعین کرنے میں آبزرور کا کانشیس جو ہے، اس کا جو کانشیسنیس ہے، اس کا جو شعور ہے، وہ بھی رول پلے کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہے وہ ایک موج، ہے وہ ایک حرکت. اب فزکس جو بتاتی ہے ہمیں، سائنس جو بتاتی ہے حرکت ہے، اور حرکت کا کیا اینڈ ہو سکتا ہے؟ یہ جو کائنات کے اندر ایک ویو کی صورت میں میٹر ایگزسٹ کر رہا ہے، تو وہ جو ویو ہے جو مسلسل حرکت میں ہے، اس کو علامہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زندگی یہ راہ رواں در تگ و تاز است و بس قافلۂ موج را جادہ و منزل کجاست. کہ یہ زندگی پوری انسان کی اس لیول سے لے کے
میکرو لیول پہ آ جائیں، ایک جد و جہد ہے، ایک باغ دوڑ ہے، اور اس کی منزل کا تعین کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ انسانی عقل اور دانش کا حاصل ہے، لیکن اقبال اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس سے آگے جاتے ہیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں نہیں، اس کی ایک منزل ہے، کیونکہ اقبال مقصدیت کے مفکر ہیں، مقصدیت کے شاعر ہیں۔ وہ زندگی کے کسی نقطے کو، زندگی کے کسی لمحے کو، اس کائنات کے کسی پہلو کو، کسی گوشے کو بے مقصد رکھ ہی نہیں سکتے، بے مقصد تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ سبق انہوں نے لیا کس سے ہے؟ اپنے مرشد رومی سے لیا ہے۔ مولانا نے اسی حقیقت کو مثنوی میں کئی مقامات پہ بیان کیا، میں ایک دو مقامات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مولانا کہتے ہیں، یہ تیسرا دفتر ہے اور تیسرے دفتر کا 464واں شعر ہے۔ مولانا کہتے ہیں، جملہ اجزا در تحرک در سکون نعت کاں کہ انا الیہ راجعون۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، چاہے وہ حرکت میں ہو یا رکا ہوا میں نظر آئے، وہ اپنے حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں رکا ہوا نہیں ہوں، میں چل رہا ہوں اور جا رہا ہوں اپنے خالق کی طرف، میں اپنے خالق کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا، آگے ایک اور جگہ یہ فرماتے ہیں، رفت از و جنبش تب و سکون از چے از انا الیہ راجعون۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اپنی بے حرکتی کو ترک کر چکا ہے، حالت سکون سے نکل چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مسلسل حرکت میں ہے، اور اس کی حرکت کی ایک منزل ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل ذات حق ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسی نقطے کو اٹھاتے ہوئے علامہ یہ کہتے ہیں کہ بعین ہی بطور ایک ہستی اور ایک وجود کے ہماری بھی حرکت ہے، اور اس کائنات کی بھی ایک حرکت ہے، اور یہ ساری کی ساری حرکت کدھر بڑھ رہی ہے؟ شعلہ در گیر زد برخس و خاشاک کے من، مرشد رومی کے گفت منزل ما کی بریا است۔ میرے مرشد نے، رومی نے مجھے یہ حقیقت بتا کے میرا جو خس و خاشاک تھا اس کو جلا کے خاکستر کر دیا، یہ بتا کے کہ میری ساری حرکت کی منزل ذات حق ہے، ذات کبریا ہے۔ گویا پیام مشرق ہمیں کس نقطے پہ لا رہی ہے، یا پیام مشرق آج کی دنیا کو کیا پیام دے رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تحقیقات کے ذریعے سے، علمی فتوحات کے ذریعے سے اس نقطے کو تو ڈسکور کر لیا ہے کہ ہماری بنیاد حرکت ہے، ہماری ہستی ایک لہر اور ایک موج ہے، لیکن یہاں کے ہم رک گئے ہیں۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس سے آپ نے آگے بڑھنا ہے، اس کو آپ بے منزل نہ سمجھیں، اس کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل ذات حق ہے۔ امتحان یہ ہے ہماری لیے، علمی امتحان، تحقیقی امتحان، اور ہماری آزمائش یہ ہے، ہمیں چیلنج یہ درپیش ہے کہ ہم نے اس منزل کو اس حرکت کے ساتھ متعلق کر کے دنیا کو دکھانا ہے۔ اگر ہم یہ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اقبال کے پیغام کو مغرب تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ کرنے میں ہی جو آج کی علمی تحقیقات ہمیں مادیت کی دلدل میں لے کے جا رہی ہیں، ہم اس کو مادیت کی دلدل سے نکال کے روحانیت کی پاکیزگی اور لطافت میں لے جا سکتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے خود بال کے اینڈ پہ کہا ہوا ہے کہ میٹر کو چھوڑیں، اسپرٹ کی طرف آئیں، کیونکہ میٹر کیا ہے؟ ظلمت ہے، مادہ ظلمت ہے، اور روح زندگی ہے، ارتقاء ہے، عمل ہے، منزل آفرینی ہے۔ تو ہم نے اس کائناتی حرکت کی جو ہمارے باطن میں بھی جاری ہے اور اس کائنات کے نظام پہ بھی جاری و ساری ہے، اس حرکت کی منزل کا تعین کرنا ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟ منزل ما کبریا است۔